السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی آج ایک طرف تو مارکا حق کا جو جشن ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک 9 مئی کا آپریشن کیا گیا تھا، یا پھر 9 مئی کو ایک پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مارکا حق میں دشمن کو ایک شکست دی ہے۔ لیکن کیا یہ 9 مئی کا دن رکھنا لازمی تھا؟ وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا۔ اور ایک دفعہ حکمرانوں نے پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھا دی ہیں۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ جو 9 مئی مارکا حق، ایک طرف تو بے شمار فلیکسز، سنگر اور بے شمار خرچہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کیوں ضروری تھا؟ یہ کوئی اور بھی دن رکھا جا سکتا تھا، 10 مئی، 11 مئی، 15 مئی، کوئی اور بھی دن مقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے یا ان حکمرانوں نے 9 مئی کو ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ان کے خلاف ایک جھوٹا آپریشن اور جھوٹا کریک ڈاؤن کرنے کے لیے، تاکہ آج سے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید کریں گے، وہ ایک ریکارڈ بار بار پھر وہ جو ایک سوال عمران خان صاحب کی طرف سے ایک کیا جاتا ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے وہی 9 مئی کا ذمہ دار ہے، تاکہ اس طرح کے سوالات ہمیں نہ سننے پڑیں۔ مارکا حق اور ایک طرف 9 مئی، آج دیکھ لیں 9 مئی کے کیسز، یاسمین راشد اور پی ٹی آئی کے کئی رہنما ابھی تک ان کے کیسز عدالتوں میں نہیں لگ رہے ہیں، اور وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کو ہاسپٹل میں سہولیات نہیں دی جا رہی۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے جتنا ظلم ایک پارٹی کے خلاف کیا گیا، آج جس نے پروپوگنڈا کر کے یہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا، آج وہی پارٹی جس نے یہ سارا پروپوگنڈا کیا، آج وہی پارٹی برسر اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کیوں نہیں کہ ہم اس سے بچنے کے لیے ہم آج کا جو مارکا حق ہے وہ 9 مئی کو مقرر کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں وہ پھر ایسے بیانات اور ایسے وہ ان کے کرتوت سامنے لے کے آتے ہیں، ان کو پھر جواب دہ ہونا پڑتا ہے اور ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ ایسے سوالات اور ایسے ثبوت لاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کا دن مارکا حق کے حوالے سے مقرر کیا جا سکے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین پیٹرول کے حوالے سے۔ حکمرانوں نے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر فیصلے کر رہا ہوں، آج شہباز شریف صاحب نے وہ پتھر آج کل اٹھایا ہوا ہے اور وہ عوام کے سینوں کے اوپر رکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ پتھر اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ یہ پتھر کا وزن اب میں نہیں اٹھا سکتا، اب یہ پتھر کا وزن اب ہماری غریب عوام ہی اٹھائے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں جو مہنگائی کی ایک اعلیٰ سطح کی لہر آئی ہوئی ہے، تو کیوں نہ یہ پتھر عوام کے سینوں کے اوپر رکھ کر ان کا خاتمہ کیا جائے۔ عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن یہ حکمرانوں کی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یا اپنی شاہ خرچیاں ان کی پوری کرنے کے لیے ان کو صبر نہیں آ رہا ہے کہ ہم عوام کو، ان کا بس نہیں چلتا کہ جو عوام کے اوپر جو کپڑے ہیں جو انہوں نے اپنے زیب تن کیے ہوئے ہیں یہ وہ اتار لیں۔ ان حکمرانوں کا بس نہیں چلتا ہے۔ یہ جو آج مارکا حق منایا جا رہا ہے، منانا چاہیے، اس میں میں کوئی خلاف نہیں ہوں، منانا چاہیے، لیکن بھئی ایک طرف عوام کو ریلیف تو دینا۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء، تعمیراتی اشیاء، فیکٹری مصنوعات، ٹرانسپورٹر، دودھ، دہی، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ پیٹرول صرف مہنگا نہیں ہوتا ہے شہباز شریف صاحب، یہ ایک غریب کی زندگی سستی ہو جاتی ہے۔ اگر مہنگائی میں لوگ ڈاکے نہ ماریں، چوریاں ڈکیتیاں نہ کریں تو کیا کرے عوام؟ ملک میں بے روزگاری کی شرح جو وہ 44% پہنچی ہوئی ہے، اور آپ لوگ ایک طرف آپ لوگ مارکا حق کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ لوگ مارکا حق میں خوشی کے لیے آتے ہیں کہ بھئی جن کے پاس پیسہ بہت ہے،
آپ غریب سے جا کر پوچھیں کہ مار کا حق ٹھیک ہے یا پیٹرول مہنگا ٹھیک ہے؟ اس نے مار کا حق کو کوئی روٹی کے نوالے کے ساتھ نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے عوام کو ایک ٹیکس دینے والی مشین بنا کے رکھ دی ہے۔ کیا یہ حکمران بھی کوئی اس طرح کی پالیسیاں کرتے ہیں، اپنے اوپر کوئی ٹیکس لگاتے ہیں؟ اچھا میرا سوال ہے، جتنے بھی یہ حکمران یا برسر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، یہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے ہیں ناظرین، یہ بندے وہ ہوتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی غریب بندہ، کوئی دیہڑی دار مزدور کوئی پارلیمنٹ میں پہنچا ہو؟ بھائی پارلیمنٹ کی تو زندگی ان کی اور شاہانہ ہے، وہاں غریب اگر چلا جائے تو وہ دیکھتے ہی رہ جائے کہ بھائی اتنا عالی شان اور ہم کہاں، یہ تو آسمان کی سیریں کر رہے ہیں اور ہم زمین پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اس طرح کا نظام ہے۔ اور عوام کو کیا بتاتے ہیں کہ عوام صبر کرے۔ ہاں عوام، ہم نے جی پاکستان ایک ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے، 170 روپے پر لیٹر پیٹرول کے اوپر یہ ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے، اور ان کو صبر نہیں آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے عوام کو جینے دینا یا نہیں جینے دینا۔ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی اتنی قیمتیں نہیں ہیں جتنی قیمتیں پاکستان میں ہیں۔ پتہ نہیں ان حکمرانوں کی، جب آپ 2 نمبری کر کے اقتدار میں آئے ہوں تو پھر آپ کو عوام کا درد نہیں ہوتا ہے۔ جو ووٹ لے کر آتا ہے، جو منتخب ہو کر آتا ہے، ووٹ کا درد یا پھر عوام کا درد ان کو ہوتا ہے کہ بھئی میں نے عوام کے پاس جانا ہے اور مجھے عوام نے میری لتر پریڈ کرنی ہے، کیونکہ ان حکمرانوں کو پتہ ہے کہ بھئی جیسے ہم پہلے فارم 47 کے اوپر آئے ہیں اب بھی آ جائیں گے، اس لیے تو بے دریگی سے فیصلے کر رہی ہیں۔ لیکن میں عوام کے لیے بھی ایک پیغام دوں گا، عوام کے لیے وہ مثال فٹ ہوتی ہے نا، کوئی بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا جی کہ میری عوام مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتی؟ بادشاہ نے تھوڑی سی مہنگائی کر دی۔ بادشاہ نے سوچا یار میری عوام مجھ سے سوال ہی نہیں کرتی کہ بادشاہ سلامت مہنگائی کیوں ہو رہی؟ لیکن بادشاہ نے مہنگائی اور بڑھا دی، بڑھاتے گئے، بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میری عوام مجھ سے سوال ہی نہیں کر رہی کہ میں اتنی مہنگائی کر رہا ہوں۔ لیکن بادشاہ نے اور مہنگائی کر دی، عوام پھر بھی نہ بولی۔ آخر کار بادشاہ نے کیا کیا کہ بھئی جو بھی صبح اٹھ کر اپنے کام کے اوپر کوئی فیکٹری جائے گا یا جو اپنے کھیتی باڑی میں جائے گا اس کو جوتے مارے جائیں گے، 10 کہہ لیں یا 15 کہہ لیں۔ اب جب بادشاہ نے سوچا اب تو میری عوام آئے گی نا کہ بادشاہ سلامت ہم کو جوتے کیوں مارے جا رہے ہیں، عوام تب بھی نہیں آئی۔ جب بادشاہ نے کہا جوتے اور بڑھا دیں، تعداد 20 کر دیں، عوام آئی پاس بادشاہ سلامت کے پاس، تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میری عوام میرے پاس شکایت لے کر آئی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور بتایا اور پوچھا کہ بتایا جی کیا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ تو عوام کہنے لگی کہ بھئی سر یا بادشاہ سلامت، ہمیں یہ جو آپ جوتے مارتے ہیں ان لوگوں کی تعداد بڑھا دیں تاکہ ہم جلدی فری ہو جائیں اور ہم اپنے کاروبار یا جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں سے لیٹ نہ ہو جائیں۔ سیم ٹو سیم یہی مثال ہماری قوم کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ وہ ایک شعر ہے نا، جو ہوتی نہیں قوم حق بات پہ یکجاں اس قوم کا حاکمی فقط اس کی سزا ہے۔ جو قوم اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی ہے، جو قوم اپنے حق کے لیے نہیں حکمرانوں سے جواب طلب کرتی ہے، ان حکمرانوں کا پھر حال اس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ حکمران پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں کہ ان کو عوام کا دکھ درد نہیں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس میں حکومت کے ساتھ ہوں، کیونکہ اگر عوام اپنا مطالبہ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی ہو رہی ہے تو میں تو بھائی شہباز شریف صاحب کی سپورٹ کروں گا نا۔ اللہ یہ حافظ ہے ہماری قوم کا۔ ان حکمرانوں کی عیاشیاں چیک کریں۔ اراکین پارلیمنٹ کی نئی رہائش گاہیں بنانے کی تیاری، اراکین پارلیمنٹ کے لیے 104 فیملی سوٹس میں 500 ایئر کنڈیشنز اور لابیز میں VRF سسٹم لگانے کے لیے ٹینڈرز طلب، 1 ارب 9 کروڑ روپے لاگت آئے گی، 500 سرونٹ کوارٹرز بھی بنیں گے، تکمیل کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن ہے۔ یہ ایک طرف عوام کو بتایا جاتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے ہم بڑی مشکل میں ہیں،
لیکن دوسری طرف ابھی جو پارلیمنٹ ہے، چاہے صوبائی اسمبلی دیکھ لیں، چاہے پھر آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں، ایسی شہانہ پارلیمنٹ ہے، یقین کرے ہم جیسا اگر کوئی وہاں بندہ جا کر دیکھے تو وہ اس کی دنیا ہی الگ ہے. اتنے عالی شان کمرے یا ان کی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے. غریب اگر دیکھ لے وہ تو سوچے گا یار میں تو خدا نہ خاصا کہ توبہ نعوذ باللہ میں جنت میں آ گیا ہوں. اس طرح کے لوگوں نے، ان حکمرانوں نے اپنے ہاؤس میں جہاں بیٹھتے ہیں وہ بنایا ہوا ہے. اور ابھی 109 کروڑ روپے، 1 ارب 9 کروڑ روپے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی یہ جو ایم پی ایم این ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اور ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان عوام کے اوپر یہ ایک زوردار تھپڑ حکومت مار رہی ہے، چپیڑے مار رہی ہے، کیونکہ ہماری قوم سوئی ہوئی ہے. ہماری قوم کو فکر نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اپنے حقوق کس طرح لینے ہیں، حکمرانوں سے کس طرح مطالبہ کرنا ہے. یہ حکمران عوام سوئی ہوئے تو حکمران بھی اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں. ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ بھئی ہم نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے یا ہم نے کوئی ووٹ لینے جانا ہے. ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب دیکھ لیں جی، وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے. ان کے دورے، ان کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، ان کی زیرو ہے. کچھ نہیں کر رہے. نہ کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ کوئی باہر، نہ کوئی ملک میں غربت کی شرح کم ہو رہی ہے، کسی طرح کی مہنگائی ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے، کوئی خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ناکام ہے. کسی محاذ پہ بھی دیکھ لیں حکومت آپ کو ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی ایسا کام نہیں. لیکن ان کے دورے دیکھ لیں، ان کے پروٹوکول دیکھ لیں، ان کی شاہ خرچیاں دیکھ لیں، ان کے شانہ پروٹوکول چیک کر لیں، ایسے لگے گا جیسے کوئی چائنا کی سپر پاور آ رہی ہے. اور ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں غربت کی شرح 44% بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ان لوگوں نے کتنے قرضے لے لیے ہیں اور پاکستان پر ٹوٹل قرضہ کتنا ہے. یہ آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی 1-2 ارب ڈالر مل جائے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں قرضہ مل گیا ہے. دیکھیں جی وزیر خزانے کی کوششیں، وزیر اعظم کی کوششیں، ہم کفائشیں، پتہ نہیں کون کون سے عوام کو خوشخبریاں سنا دیتے ہیں کہ جی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ مل گیا. یہ آپ چیک کریں کہ یہ وہ کیا فرما رہے ہیں. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر قسط کی منظوری دے دی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قسط کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں دی. جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قرض جاری کرنے کی سفارش کی تھی. آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر قرض کی منظوری دے دی. اسحاق ڈار فرما رہے ہیں کس کی منظوری حکومتی اقدامات پر آئی ایم ایف کے اعتماد کی علامت ہے. حکومتی اصلاحاتی پروگرام اور عوام کو ریلیف جاری رکھے گی. اچھا یہ کون؟ میرا اسحاق ڈار سے ایک سوال ہے، آپ عوام کو کس میں ریلیف دے رہے ہیں؟ کوئی بتا دیں کہ یار اس میں آپ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. پیٹرول کے اوپر دے رہے ہیں کوئی، یا کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر دے رہے ہیں، یا ڈیزل کے اوپر دے رہے ہیں، کسان کو دے رہے ہیں، کس چیز کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں؟ آپ نے تقریباً 3,500 روپے آپ نے فی من گندم کا ریٹ مقرر کیا ہے. کیا غریب کھائے گا؟ اور کیا غریب خودکشیاں نہ کرے تو کیا کرے؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، بھرا پڑا. یقین کریں لوگوں کو کس طرح لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. لیکن یہ حکمران اپنے پارلیمنٹ آفس میں بیٹھ کر یا اپنے شاہانہ گھروں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں عوام کو جی کہ بڑی خوشخبری آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف نے قرض منظور کر لیا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں 290 ارب ڈالر یو ایس ڈی جو پاکستان کا قرضہ بنتا ہے 81,000 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ تقریباً 81 کھرب روپیہ بنتا ہے پاکستانی روپیوں میں. جو ڈالروں میں بنتا ہے وہ 290 ارب ڈالر بنتا ہے. پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے. لیکن یہ حکمران اپنی تجوریاں، اپنے پروٹوکول لینے میں سکسیسفل ہیں. عوام جاتی ہے بھاڑ میں جائے، عوام خودکشیاں کرتی ہے، کرتی رہے. عوام اگر مرتی ہے تو مرتی رہے، عوام چاہے جائے بھاڑ میں، کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ان حکمرانوں کا. 9 مئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کا بس ایک ہی کام ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہ آئے،
عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند کی جائیں، عمران خان کی پارٹی کے بندوں کو کیسے سزائیں دینی ہیں، عمران خان صاحب کا کیسے بیڑا گرک کرنا ہے. ان کی صرف یہ پالیسی ہے. ان حکمرانوں کی پالیسیاں نہیں ہیں کہ عوام کو ہم نے کیسے ریلیف دینا ہے. اگر کوئی ریلیف دیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف میڈیا کی حد تک ہوتے ہیں. عملی اقدامات جا کر پوچھیں کہ عوام کا کس طرح جینا حرام ہوا پڑا ہے. یہ آپ سن لیں، تحریک انصاف کے وکیل ملک پرویز اقبال کے گھر پولیس اور سول کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا چھاپا، گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی اور اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا. اہلکار جاتے ہوئے متعدد کیسز کی فائلز بھی لے گئے. ملک پرویز 9 مئی کے متعدد کیسز کا ٹرائل کر رہے ہیں، جبکہ متعدد ورکرز کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. آج بھی ان کی بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنی ماؤں کے لال اجاڑ دی ہیں، کتنے گھر انہوں نے اجاڑ دیے ہیں. کسی کی بہن کا بھائی مار دیا ہے، کسی کا باپ مار دیا ہے، کسی کو اندر ڈالا ہوا ہے کہ یہ تو بے گناہ ہے. آج تک یہ اوپن ٹرائل نہیں کر سکے ہیں. فوجی ٹرائل انہوں نے عدالتوں کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے چلیں کیسز، عدالتوں کا انہوں نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیے اس 9 مئی کو پی ٹی آئی کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. آج بھی اسی پالیسی کے اوپر پیرا عمل ہے. اس ملک میں قانون نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ اس ملک میں اتنی گنڈا گردی کرتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ نامعلوم کون ہے؟ کیا یہ کوئی خلائی مخلوق ہے یا کوئی آسمان سے فرشتے اتر کر آتے ہیں؟ اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران ریاض صاحب کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بھائی مجھ سے عدالت پوچھے کہ مجھے کن لوگوں نے غائب کیا تھا، میں آ کر ان کا نام بتاتا ہوں آپ کو. لیکن عدالتوں میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ ایک عمران ریاض کو بتا سکے یا اس کو بلا سکے. تو یہ ان حکمرانوں کی بے حسی اور بے حکمرانی کر رہے ہیں کیونکہ عوام کا ان کو درد نہیں ہے. یہ لکھی پڑی بات ہے. اور بھی انشاءاللہ ناظرین ان حکمرانوں کی جو ناکامیاں ہیں، ناکام پالیسیاں، معاشی بحران ہے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں. اللہ حافظ.